بنی خزاع اور جرہم قبیلے کے درمیان جب لڑائیاں ہوئی تو یہ زمزم کا کنواں بالکل مٹی کے نیچے آ گیا تھا اور اس کی جگہ لوگوں سے گم ہو گئی تھی۔ قریش ویسے تو اس کا جو ہے آپس میں ذکر کرتے تھے کہ کہیں جو ہے وہ زمزم کنواں ہوتا تھا، لیکن یہ کہ کسی کو اس کی جگہ معلوم نہیں تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اور اسی طریقے سے ابن حشام نے اپنے سیرت ابن حشام کے اندر، علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روض العنف میں یہ لکھا ہے کہ یہ اس زمانے میں عبد المطلب اس نے جو ہے خواب دیکھا۔ یہ روایت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا، وہ حتیم کے اندر حجر اسماعیل میں سوئے تھے۔ خواب میں کسی نے اس کو کہا کہ احفر طیبہ۔ عبد المطلب نے کہا وما طیبہ؟ وقال فذهب عني۔ تو وہ آنے والا اس سے پوچھا کہ یہ طیبہ کیا ہے جس کے کودنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ چلا گیا اور تفصیل نہیں بتائی۔ پھر جب دوسری رات سوئے تو پھر دوبارہ خواب دیکھا اور دوبارہ کوئی آیا اور اس کو کہا کہ احفر برہ۔ قال وما برہ؟ کہا کہ برہ کو کودو، اس کی کدائی کرو۔ عبد المطلب نے کہا کہ یہ برہ کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ فذهب عني۔ وہ کہتے ہیں کہ اس رات بھی اس نے تفصیل کوئی جو ہے وہ بات نہیں بتائی اور چلا گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تیسری رات پھر جب سویا تو پھر خواب میں کوئی آیا اور اس نے کہا کہ احفر المظنونہ، مظنونہ کی کدائی کرو۔ قال وما المظنونہ؟ قال فذهب عني۔ تو پھر جو ہے وہ چلا گیا اور اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ پھر فرماتے ہیں کہ چوتھی رات جب میں سویا تو پھر جو ہے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ احفر زمزم، زمزم کو کودو۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا قلت وما زمزم، زمزم کیا ہے؟ قال لا تنزف ابدا ولا تزم تسقي الحجيج الاعظم وهي بين الفرس والدم عند نقرة الغراب الآسم عند قرية النمل۔ آج ساری اس کی تفصیل بتا دی اور جگہ بتا دی اور اس کی نشانی بتا دی کہ جس جگہ جو ہے یہ کنواں موجود ہے زمزم، اور اس کی کھدائی کا اس کو حکم دیا۔ تین نشانیاں، تین علامتیں بتا دی۔ ایک فرمایا کہ وہاں پر جو ہے غراب آسم کہتے ہیں اس کوے کو جس کے جو ہے پروں کے اندر یا اس کے جو ہے پاؤں کے اندر سفیدی موجود ہو، ایسا کوا۔ یہ بہت نادر اور کم ہوتا ہے، جیسے بعض روایات میں آتا ہے کہ المرأۃ الصالحہ کالغراب الآسم۔ غراب آسم جو ہے ایسا کوا کہ جس کے اندر جو ہے وہ تو مکمل طور پر سارا کالا ہوتا ہے، جس کے پروں کے اندر یا اس کے پاؤں کے اندر سفید رنگ ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ایسا کوا غراب آسم جو ہے وہاں ٹونگے مارے گا۔ ایک نشانی یہ بتا دی کہ اس جگہ پر جو ہے جس جگہ یہ تمہیں نظر آئے تو وہاں پر جو ہے یہ زمزم کا کنواں ہوگا، وہاں کھدائی کرو۔ ایک نشانی یہ بتائے کہ وہاں پر جو ہے وہ چیونٹیوں کا گھر قریۃ النمل ہوگا، چیونٹیوں کی آبادی، چیونٹیوں کا جو ہے وہ سوراخ ہوں گی، جہاں بہت سارے چیونٹیاں رہتی ہیں۔ یہ دوسرے اور تیسری علامت فرمائی کہ بین الفرس والدم، گوبر اور خون کے درمیان میں ہوگا۔ حضرت عبد المطلب جو ہے وہ چلے گئے، اپنے ایک بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے، حارث ابن عبد المطلب، اور اس وقت صرف یہ ایک ہی بیٹا تھا، اس کے علاوہ اور بیٹے نہیں تھے۔
وہاں دیکھا جہاں یہ زمزم کا کنواں ہے بیت اللہ شریف کے قریب کہ، اور یہاں پر جو ہے وہ اس زمانے میں قریش کے کفار مشرکین کے جو ہے وہ 2 بت بھی ہوتے تھے، اساف اور نائلہ۔ اس کے پاس جو ہے اس جگہ دیکھا کہ ایک کوے کو دیکھا کہ وہ ٹھونگا مارا اس نے زمین کے اوپر، چونچ سے ٹونگے مارتا تھا۔ دوسری علامت وہ چونٹیاں بھی دیکھ لی، اور تیسرے جو ہے وہاں پر کسی نے جو ہے اپنے گائے کو یا اپنے جو ہے وہ اونٹ کو ذبح کیا تھا، اور گوبر خون کے درمیان میں جو ہے اس جگہ پر جو جگہ بتائی اور جہاں پر یہ تینوں علامت اور نشانیاں موجود تھی وہاں پر اس نے کھدائیاں شروع کی۔ قریش نے تو منع کیا اور انہوں نے کہا کہ اس جگہ جو ہے جو ہمارے بت یہاں پڑے ہوتے ہیں حرم کے اندر، اس جگہ کھدائی تم کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور اپنے بیٹے کے ذریعے سے جو ہے ان کے ساتھ مزاحمت کی اور زبردستی جو ہے وہاں پر کھدائی شروع کر دی۔ تھوڑی سی جب کھدائی کی تو وہ کنویں کا منڈیر جو ہے وہ نکل آیا، بہت خوش ہوئے اور فکبر، اللہ اکبر پڑھ لیا۔ اب جب یہ خوش ہوئے، قریش کو پتہ چل گیا کہ یہ جو اس کے ضرور حاجت تھی، قد ادرک حاجتہ، انہو قد ادرک حاجتہ، قریش جو ہے وہ سمجھ گئے کہ اس کو اپنی حاجت اور ضرورت کی بات مل گئی۔ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ جو کنواں نکلا ہے، یہ کنواں، یہ تو زمزم ہمارے جو ہے باپ دادے اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، لہٰذا ہماری جو ہے اس میں شرکت ہوگی۔ عبد المطلب نے کہا کہ ما انا بفاعل، میں تمہیں شریک نہیں کروں گا، ان ھذا الامر قد خصصت به دونکم، مجھے خاص کیا گیا ہے، مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی طور پر جو ہے یہ حکم دیا، اور مجھے جو ہے یہ دیا گیا ہے یہ کنواں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرو۔ کہا کہ جس سے فیصلہ کراتے ہو چلو، تم جو مرضی ہے میں تیار ہوں، کس سے فیصلہ کرو گے؟ قالوا کاہنۃ بنی سعد، ایک کاہنہ بنی سعد کی تھی، اور کانت باشراف الشام، شام کے اندر جو ہے وہ رہتی تھی، بہت دور تھی شام کے علاقوں میں۔ کہا اس سے جو ہے فیصلہ کرواتے ہیں، اور عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، اس سے جو ہے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو چلے گئے عبد المطلب کے ساتھ جو ہے اپنے کچھ خاندان کے اپنے رشتہ دار جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ روانہ کیے، اور قریش کے لوگ جو ہے وہ بھی، ہر قریش کے جتنے قبائل تھے ہر قبیلے سے جو ہے وہ کچھ آدمی جو ہے وہ روانہ ہو گئے، چلے گئے، کیوں سب کا دعویٰ تھا کہ اس میں جو ہے ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ اور شام اور حجاز کے درمیان بہت فاصلہ، بہت لمبا سفر ہوتا تھا، درمیان میں جو ہے کتنے بیابان اور کتنے جو ہے وہ جنگل اور کتنے جو ہے بیابان ہوتے تھے، صحرا، نہ کھانا نہ پانی، نہ اس میں جو ہے وہ بہت جو ہے وہ خطرناک راستے ہوتے تھے۔ سفر کرتے رہے، اور حجاز اور شام کے درمیان میں ایک علاقے میں عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہوا۔ قریش کے قبائل سے انہوں نے پانی طلب کیا، پانی مانگا، فابوا علیہم، انہوں نے انکار کیا، وقالوا انا بمفازۃ ونحن نخشى على انفسنا مثل ما اصابکم، ہمیں بھی جو ہے وہ ہم بھی ڈرتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ تمہیں دے تو ہمارا پانی ختم ہو جائے گا، اور یہ تو بہت لمبا سفر ہے، جنگل اور یہ بیابان ہے، تو اس لیے ہم پانی دینے سے انہوں نے انکار کیا۔ عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں کو کہا جب یہ صورتحال دیکھ لی کہ اب پانی نہیں ہے اور سخت پیاس لگی ہے،
تو اب کیا کرنا چاہیے؟ ساتھیوں سے مشورہ کیا، کہا کہ ما ترونا، تم اپنی رائے دو، تم کیا کرے، کیا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا ما رأینا الا تبع لرائک، ہماری رائے جو ہے وہ تو وہی ہے جو آپ کی رائے ہے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ فمرنا بما شئت، جو آپ کی مرضی ہے وہ کہہ دے۔ تو عبد المطلب نے پھر کہا کہ فإنی أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة، میری رائے تو یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے لیے ایک قبر کھود لے، اور اگر کوئی مر جائے گا وہ اپنے قبر کے ساتھ ہوگا تو دوسری ساتھی تھوڑا سا اس کو دھکا دیں گے اور اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرا اگر کوئی مر جائے تو ایسے کریں گے، حتیٰ کہ آخر میں ایک آدمی جو ہے وہ رہ جائے، اس کو اس قبر کے اندر اتارنے والا، دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ فضیعۃ رجل واحد ایسر من ضیاع رکب جمیعا، اگر ایک آدمی اسی طریقے سے ضائع ہو جائے اور وہ دفن نہ ہو جائے، اس کا صحیح انتظام نہ ہو جائے، تو یہ آسان ہے، نقصان کم ہے۔ لیکن اگر سارے جو ہے اس طریقے سے مر جائیں اور وہ جو ہے اس بیابان کے اندر جو ہے بغیر دفن کیے ہوئے ایسے ہلاک ہو جائے تو یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، اور سب نے جو ہے وہ ایسے کر دیا، اپنے لیے جو ہے قبر کھود لیے، کوئی جو ہے کڈے کھودے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو عبد المطلب کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، اس نے کہا کہ واللہ ان القاءنا بأیدینا ہکذا للموت لا نضرب فی الارض ولا نبتغی لانفسنا العجز، یہ تو بہت کمزور بات ہے کہ ویسے جو ہے وہ یا موت کے انتظار میں پڑے رہے، خود اپنے آپ کو جو ہے وہ موت کے حوالے کر دے۔ ہمیں ہمت کرنی چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَرْزُقَنَا الْمَاءَ بِبَعْضِ الْبِلَادِ، تھوڑا آگے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ آگے اللہ پاک پانی دے دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس رائے پر عمل کرتے ہیں۔ وہ قریش کے جو دوسرے قبائل ہیں وہ بھی دیکھ رہے تھے، حالت صورتحال دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ انہوں نے تیاری کی، اپنا سامان جو ہے باندھا اور اپنے اونٹوں کے سواری کے اوپر جو ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سفر انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا۔ جب حضرت عبد المطلب جو ہے وہ اپنے سواری کے اوپر سوار ہو گئے، اور ابھی جو ہے وہ جب سواری جو ہے وہ روانہ ہوئی تو انفجرت من تحت خفها عین ماء عذب، اس کے اونٹنی کے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ پھوٹ پڑا، پانی نکل آیا۔ فکبر عبد المطلب وکبر اصحابہ، جب عبد المطلب نے دیکھا تکبیر پڑھ لی اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا، انہوں نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا اور بڑے خوش ہوئے، اور دوبارہ جو ہے ثم نزل فشرب، عبد المطلب اترے، پانی پیا، وشرب اصحابہ، اور ساتھیوں نے بھی پانی پیا، واستقوا حتی ملئوا اسقیتہم، تو اپنے جو ہے برتن بھر دیے، اپنے سواریوں اونٹیوں کو جو ہے پانی پلا دیا، بلکہ وہ قریش کے قبائل کو بھی بلایا اور انہوں نے کہا آ جاؤ پانی لے لو، اب تمہارا بھی پانی کم ہو تو پانی بھی پی لو، پانی بھی جو ہے اپنے سواریوں کو بھی پلاؤ اور اپنے برتنوں کے اندر بھی بھر دو۔ وہ لوگ جب آئے اور یہ صورتحال دیکھ لی تو انہوں نے کہا کہ واللہ قضی لک علینا یا عبد المطلب، خدا کی قسم، قد واللہ قضی لک، تمہارا فیصلہ ہمارے ساتھ ہو گیا، جس فیصلے کے لیے ہم تم کو لے کر جو ہے جا رہے تھے شام، اس کاہنہ بنی سعد کے کاہنہ کی طرف، تو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ لا نخاصمک فی زمزم ابدا، اس زمزم کے اندر جو ہمارا آپ کا جھگڑا تھا اور جس فیصلے کے لیے ہم شام جا رہے تھے، اب جو ہے یہ جھگڑا ختم ہے،
ہم کبھی بھی قیامت تک جو ہے اس میں تمہارے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا نہیں کریں گے۔ ان الذی سقاک ھذا الماء بھذہ الفلاۃ، اس جنگل میں جو ذات جو ہے وہ تمہیں پانی دے سکتا ہے، اور جس ذات نے جو ہے یہاں تمہارے لیے نیا چشمہ جو ہے اس جنگل کے بیابان، تصور کوئی نہیں کر سکتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ پانی نکلے۔ جس نے جو ہے جس اللہ پاک نے تمہیں یہاں پر پانی دیا، لہو الذی سقاک زمزم، تو اس ذات نے یہ بھی تمہیں خصوصیت دی ہے۔ واقعی یہ تمہاری جیسے یہ تمہاری جو ہے وہ فضیلت ظاہر ہو گئی، تمہاری اور تمہارے خاندان کی فضیلت ہے۔ قریش کے اور بھی بہت لوگ تھے، لیکن چونکہ اس خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے خصوصیت دی، اور آنے بعد میں اس میں جو ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ جو بڑے فضیلت ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنا نبی جو ہے وہ اسی سے پیدا کرنا ہے، اس خاندان میں سے۔ فرج الی سقایتک راشد ولم یصلوا الی الکاہنہ، اب انہوں نے جو ہے کہا کہ نہیں ضرورت ہے، وہ کاہنہ کی طرف جو ہے وہ نہیں گئے۔ اس میں یہ جو عبد الرحمن سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس 3 نشانیاں جو بتائی گئی تھی، اس نشانیوں کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ پہلے نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ یہ جو پانی ہوگا، یہ کنواں جہاں کھودا جائے گا، کہا کہ وہاں پر جو ہے کنواں جو ہے وہ ٹونگے لگائے گا، کالا کنواں، غراب اعصم۔ تو فرمایا اس کے اندر یہ نکتہ ہے کہ غراب اعصم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کوا فاسق اور کالا، پھر تو وہ فاسق حبشی جو ہے وہ اس کی تعبیر ہے کہ جیسے یہاں جس جگہ پر جو ہے یہ کوا اپنا چونچ مار رہا تھا، تو آخر زمانے میں قیامت کے قریب جیسے روایات کے اندر آتا ہے کہ لَيُخَرِّبَنَّ الْكَعْبَةَ ذُو السَّوِيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، 2 چھوٹے چھوٹے پنڈلیوں والا ایک حبشی ہوگا جو اس کعبے کو جو ہے وہ مسمار کرے گا، اور یہاں جو ہے وہ اس کعبے شریف کی جو ہے وہ ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ جو ہے وہ توڑے گا اور مسمار کرے گا، منہدم کرے گا اس کو۔ تو کہا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ جو علامت مقرر اس کے لیے، تو یہ علامت ہی، اس نے تو یہ جگہ پہچان لی زمزم کی جگہ، لیکن یہ والی جو ایسی علامات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دکھائے اور مقرر کر دیے، اس کے اندر جو ہے بڑی حکمت کی بات ہے۔ دوسری جو علامت بتائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ بین الفرس والدم، یہ نشانی تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی کسی نے گائے ذبح کر دی، اور یا جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کر دی تھی، وہ گوبر اور خون کے درمیان میں۔ اب یہ اپنی اصاف اور نائلہ جہاں پر یہ لوگ جو ہے اپنے قربان جو ہے وہ نظر پیش کرتے تھے غیر اللہ کے بتوں کے سامنے۔ بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے یہ پہلی والی نشانی تو دیکھ لی کہ وہاں پر جو ہے وہ چونٹیاں تھی، اور یہ جو کوے کے جو ہے وہ کوا بھی دیکھ لیا، لیکن یہ ہے کہ یہ صاف جگہ تھی اور وہاں پر جو ہے خون اور گوبر تو نہیں، یہ نشانیاں نہیں تھی۔ کہتے ہیں اتنے میں کسی کے جو ہے وہ اونٹ گائے جو ہے وہ گویا کہ وہ دوڑ رہی، بھاگ رہی، اور اس سے جو ہے وہ اس کے پیچھے اس کا مالک آیا، اور یہاں پر جو ہے وہ اس نے اس کو ذبح کیا۔ تو یہ تیسری نشانی اس نے دیکھ لی۔ تو فرمایا کہ یہ والی جو نشانی مقرر کر دی مائے زمزم کی، اس کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے پانی کی دودھ کے ساتھ مشابہت دی گئی۔ قرآن پاک میں دودھ کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین،
وہ بھی گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اور یہ زمزم کے پانی کا بھی جو نشانی اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کی، کہا کہ بین فرس و دم، تو چونکہ وہ دودھ کے اندر، جیسے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ جب کوئی تم میں سے دودھ پیے تو یہ دعا پڑھ لے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ فإنہ لیس شیء یسد مسد الطعام والشراب الا اللبن۔ ایسی اور کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کھانے کا کام بھی دے، کھانا بھی ہو اور پانی بھی ہو۔ تو اسی طریقے سے یہ زمزم کا پانی ہے، وَإِنَّهَا طَعَامُ طَعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو ہے کھانے کا بھی کام کرتا ہے اور یہ دوائی بھی ہے بیمار کے لیے۔ مَاؤُهَا طَعَامُ طَعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ وَهِيَ لِمَا شُرِبَ۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ زمزم لما شرب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وہ جب مسلمان ہوئے تو اس نے جو ہے وہ 30 دن یہاں سے جو ہے وہ پانی پیا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ 30 دن جو ہے وہ صرف زمزم کا پانی پیتے رہے۔ اس سے جو ہے وہ پانی کا بھی کام ہوتا تھا اور کھانے کا بھی کام ہوتا تھا۔ اور یہ جو تیسری علامت اور نشانی بتا دی کہ قریۃ النمل کے اندر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ چونٹیوں کا جو ہے سوراخ ہو اور چونٹیاں جو ہے یہاں ہوں گی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کو جیسے جو ہے وہ چونٹیاں ایسی جگہ پر ان کے سوراخ ہوتے ہیں اور ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ہل نہیں چلایا جاتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ کھیتی نہیں ہوتی ہے، لیکن کھانے پینے کے اور دانے جو ہے وہ آس پاس سے جو ہے وہ جمع کر کے وہاں پر لاتے ہیں، اپنے سوراخوں کے اندر جو ہے اپنے گھروں میں جو ہے وہ لاتے ہیں۔ تو مکی کو، اس جگہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ان کے یہاں پر تو کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن فرمایا اس میں دعا فرما دی کہ وارزقہم من الثمرات۔ تو مکے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا بنایا، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بھی فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ مکے کے بارے میں فرمایا کہ ہر طرف سے اس کے جو ہے دوسری جگہوں میں جو ہے وہ پیداوار ہوتے ہیں، یہاں پر نہیں ہوتے ہیں، کھیتیاں نہیں ہے، باغات نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں سے جو ہے وہ جو پھل پیدا ہوتے ہیں، جو غلے پیدا ہوتے ہیں، وہ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تیسری علامت، اور یہ جو اس کے